امام مہدی پہ اعتراض بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے یہاں پہ آئیں، قرآن کی طرف دیکھیں اور بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ حضرت موسیٰ کو آپ الیاذ باللہ بزدل کہیں گے ان کے حوالے سے، یعنی جو بات آپ ان کے حوالے سے کریں گے ہمیں امام مہدی کے حوالے سے قبول ہے۔ طاہر القادری صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے۔ بھائی نبی تھے اللہ کے، وہ کیوں خوف زدہ ہو گئے؟ دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور مانتے ہیں، خدا کی حجت کا ظہور نہیں مانتے۔ ایک اور اعتراض بھی جو ہے وہ ان کا حل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کے امام مہدی قتل کے خوف سے، کیسا آپ کا امام ہے کہ جو قتل کے خوف سے غار میں ہے؟ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ اتنی ہمدردی رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے برادران اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ابو بکر و عمر جنگوں سے بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بندے کو قتل کا خوف تھا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھاگ گیا، جبکہ وہاں پر خوف کی مذمت ہے، لیکن کچھ خوف انبیاء میں تھے، اور وہ ان کے مفسرین نے لکھا کہ سنت انبیاء میں سے، یعنی اللہ کی سنت ہے جو انبیاء اور اولیاء میں پائی جاتی تھی۔ جہاں پر خوف مذموم ہے وہاں آپ اس کو مد بیان کرتے ہیں، جہاں پہ خوف ممدوح ہے اسے آپ کیا ہے؟ مذموم بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے کہ قرآن میں کیا بیان ہوا ہے۔ سورہ کون سی ہے جی؟ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، جب ہم اس میں جاتے ہیں 28ویں سورہ ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اور اس شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص، یہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، شیعوں کا ترجمہ نہیں ہے، جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اچھا، شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، ٹھیک ہے، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اے موسیٰ کیا کرنا ہے؟ آپ کو قتل کر دیں گے، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ سو موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے اپنے مترجمین ہیں، کہیں گے بھائی قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ اپنے حساب سے کرتے ہیں، آپ کے اپنے مترجمین ہیں، طاہر القادری صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے۔ بھائی نبی تھے اللہ کے، وہ کیوں خوف زدہ ہو گئے؟ اور خوف کس چیز کا تھا؟ قتل کا، کیونکہ انہوں نے ان کا بندہ مارا ہوا تھا، خون کا بدلہ خون ہے، تو حضرت موسیٰ یہاں پر خوف زدہ ہو گئے۔ آگے جب چلتے ہیں تو خود حضرت موسیٰ کی زبان ہے، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ اے اللہ میں نے ان کا بندہ پھڑکا دیا، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنے حوالے سے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ صحیح۔ اب آپ بتائیں امام مہدی پہ اعتراض بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے یہاں پہ آئیں، قرآن کی طرف دیکھیں اور بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ حضرت موسیٰ کو آپ الیاذ باللہ بزدل کہیں گے ان کے حوالے سے، یعنی جو بات آپ ان کے حوالے سے کریں گے ہمیں امام مہدی کے حوالے سے قبول ہے۔ تو یہ قرآن سے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور خود نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے اس خوف کے متعلق بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو خوف کیا تھا، اگر مجھے یہاں سے مل جائے، خوف حضرت موسیٰ، یہ خطبہ نمبر 4 ہے نہج البلاغہ میں، فرمایا کہ موسیٰ کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ جب فرعون کے دربار میں جانا چاہتے تھے اس خوف کی بات کر رہے ہیں، انہیں فرعون کو اس لیے خوف تھا کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ حکام عوام کی عقلوں پر غالب آ جائیں گے، یعنی یہ وہ خوف ہے کہ اگر ایک خدا کی حجت ضعیف کر دی جائے۔ حضرت ہارون کو کیا کیا تھا؟ لوگ قتل کے در پہ ہو گئے، مد مقابل کیا ہوا؟ لوگ اپنے عقائد سے، یعنی اپنے عقیدے توحید سے منحرف ہو کر سامری کے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، ٹھیک ہے، اس کی پوجا میں لگ گئے، اپنے عقیدے سے، اپنے عقیدے توحید سے منحرف ہو گئے، تو خوف اس چیز کا ہوتا تھا، وَإِلَّا اپنی جان کا ان کو اس حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے کہ بھائی میری جان چلے جائے گی، خدا کی حجت کو، خدا پہ یقین ہے، ٹھیک ہے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہ ہے کہ غلبہ آ جائے گا مخالفین کا۔ تو یہاں تک اس کی تائید ہمیں ملتی ہے نہج البلاغہ سے۔ اب خود علماء اہل سنت اس حوالے سے کیا بیان فرمایا، یہ ایک بہترین عبارت ملاحظہ فرمائیں، الجامع لحکام القرآن جناب قرطبی صاحب کی، اس کی 11ویں جلد میں کیا فرماتے ہیں،
وَهَذِهِ الْآيَةُ، یہ جو آیت ہے، تَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ، رد کرتی ہے اس بندے کو کہ اِنَّهُ لَا يُخَافُ، کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ خوف نہیں رکھتے تھے. وَالْخَوْفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اللہ کے دشمن یعنی دشمنوں سے جو خوف ہے، سنت اللہ فی انبیائہ، سنت ہے، یعنی دشمنوں سے خوف کھانا اللہ کی سنت ہے. کس میں؟ فی انبیائہ و اولیائہ مع معرفتہم بہ وثقتہم، اس چیز کے ساتھ کہ ان کو معرفت بھی ہے اور وہ خدا کے قابل اعتماد بندے بھی ہیں. اس کے باوجود بھی یہ جو انبیاء کو خوف ہوتا ہے، اولیاء کو خوف ہوتا ہے، یہ کس کی؟ خدا کی سنت ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ انبیاء اور اولیاء سارے بزدل تھے؟ یعنی ایک فہرست آ جائے گی کہ کون، حضرت لوط کی آ جائیں گے، اپنے کتنے لوگ آ جائیں گے، حضرت ابراہیم آ جائیں گے. درست ہے. تو آپ ان سب کے حوالے سے کہیں گے سارے بزدل تھے. رسول اللہ 13 سال مکہ میں رہے، وہاں سے رات کی تاریکی میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ غار کی جانب چھپ جاتے ہیں. مختصر سی غیبت وہاں پر بھی ہے. جی، وہاں پر بھی رسول اللہ جو ہیں وہ اس ڈر سے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور خدا کا پیغام ابھی پہنچانا ہے، ابھی ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو سب سے اہم ہدف ہے. اس ہدف کی خاطر رسول اللہ کے حکم سے غار میں چھپ جاتے ہیں. باہر نکلیں گے تو قتل کر دیں گے، مشرکین کے ہاتھ چڑھ گئے تو قتل کر دیں گے، اوان و انصار نہیں ہیں. تو اب رسول اللہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ الیاذ باللہ وہ بزدل تھے؟ نہیں. اور خود آپ کے مفسر نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے، اور مزید بھی ان کے اپنے مفسرین نے. فقط یہ میں دکھا دیتا ہوں، 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا. جناب قرطبی صاحب یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو، یہ ملاحظہ فرمائیں، الجامع لاحکام القرآن جناب قرطبی، بھلے اس میں جب ہم جاتے ہیں الجزء الثالث عشر من تفسیر القرطبی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ان کو خوف ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ جو خوف ہے وہ انبیاء کے اور فضلاء کے ساتھ رہتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وخاف موسیٰ ان یقتلوہ بہ ودل علی ان الخوف قد یصحف الانبیاء والفضلاء والاولیاء مع معرفتہم باللہ. وہ خدا کی معرفت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خدا کی معرفت بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں فاعل فقط خدا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جس کو چاہے جس پہ مسلط کر دے، لیکن خوف انبیاء اور فضلاء کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے اپنے مفسرین ان آیات کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں، اور آ کر آپ یہ کہیں کہ آپ کا امام قتل کے خوف سے الیاذ باللہ غار میں چھپا ہوا ہے. اور آخر میں فقط الزامی جواب دوں گا کہ دجال آپ کا موجود ہے، پیدا ہو چکا ہے، ظاہر ہے. سوال ہے یہ ہمارا، ٹھیک ہے، تمام برادران اہل سنت سے. پیدا فرمائیں، یہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، ظہور مہدی، خروج دجال وغیرہ سے متعلق سوال. جب یہاں پہ جاتے ہیں دجال پیدا ہو چکا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اس وقت اس کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. دجال کیا جی؟ یہ دیکھیں، دجال پیدا ہو چکا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اس وقت اس کا ظہور ہوگا. شعر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، دجال پیدا ہے، اور آج کی اس سائنسی دنیا میں اماد بھائی وہ جزیرے پہ بھی رہتا ہے، ان کے مطابق کسی ایک جزیرے پہ رہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پیدا ہو چکا ہے، ایک جزیرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی اس دنیا میں ہیں تو آج کل تو سائنس کا دور ہے، سیٹلائٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ امام مہدی کو کیوں نہیں تلاش پاتے؟ ٹھیک ہے. امام مہدی قید تھوڑی ہے، یہ تو قید ہے، اسے ڈھونڈیں، دجال کو تلاشیں. یہ تو آسان ہے ڈھونڈنا. ہاں، بندہ قید ہے، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا. نہیں بھاگ سکتا بھائی. دجال کا ظہور ہوگا. دجال کا ظہور مانتے ہیں، خدا کی حجت کا ظہور نہیں مانتے. یہ پلیس معلوم کریں کہ کہاں پہ ہیں، کہ لوکیشن معلوم کریں. ہاں، لوکیشن اور نمبر ملے تو لوکیشن بھی ثابت ہے. ہاں، مرزا صاحب کو نمبر بھی بھیجیں. ہاں، انہوں نے اس سے گمراہی کی ٹپس لینی ہے. تو یہ چیزیں آپ کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جواب پتہ کیا دیتے ہیں مرزا صاحب کہ یہ خدا کی پردے ہیں، ان کے اوپر نہیں بولیں. تو ابھی ٹھیک ہے، یعنی خدا کی حکمت اور مصلحتیں یہاں پر دجال کے حوالے سے ہیں، لیکن اپنی حجت ہاں امام مہدی کے حوالے سے نہیں ہے. تو ناظرین